السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه رواه الترمذي والنسائي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی تعریفات، کبریائی، بڑائی اللہ کے لیے، حمد، ثنا، تعریفات، توصیفات، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات جتنی بھی بیان کی جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ اس کی تعریف کا کوئی حق ادا نہ کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکے گا۔ اس کے بعد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی آمد سے کائنات میں ایک روشنی پھیل گئی اور بے ہدایت لوگوں کو ہدایت کا سرچشمہ عطا کیا گیا، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال اور ایک بہترین نمونہ، ایک بہترین سیمپل آپ کو بنا کر بھیج دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان بہت سارے فائدے کو پہنچ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے انسان اپنی دنیا، اپنی آخرت اور اپنے دین کو بہترین انداز سے سنوار لیتا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ اصول، کچھ ضوابط ہمیں بتائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری اصلاح کے پہلو بہت اچھے انداز سے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک سنہرا اصول، ایک بہترین عمل، ایک بہترین قول کہ مرد اور عورت خوشبو کیسے استعمال کرنی ہے، کس طرح استعمال کرنی ہے اور کب استعمال کرنی ہے۔ ہر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑے ہی اچھے انداز سے رکھنا پسند کرتا ہے، بڑے اچھے انداز سے رہنا چاہتا ہے، بڑے اچھے انداز سے زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کی ایک ورکشاپ کے اندر آپ کے ساتھ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک پیغمبر کے ساتھ ایک صحابی رسول سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر، کیا انسان کا اچھا لباس پہننا اور اچھا کپڑا پہننا اور اچھا بناؤ سنگھار اور اچھا جوتا پہن کر گھر سے نکلنا، تو کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ تکبر کی علامت نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی خوبصورتی انسان کو عطا کرتا ہے جس کے نشان یا جس کی خوبصورتی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تکبر تو یہ ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر جانے اور حق بات کو جھٹلا دے۔ آپ سے گفتگو چل رہی ہے کہ آج اس بات پر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک مسائل کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہے کہ ہماری جسمانی خوبصورتی یا ہمارے جسم کی طہارت یا ہمارا خوبصورت نظر آنا، اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہماری خوشبو ہے۔ مرد اور عورت آپس میں اپنے آپ کو حسین بنانے کے لیے ایک باڈی اسپرے کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں۔ کوئی عطر لگاتا ہے، کوئی خوشبو لگاتا ہے، کوئی پرفیوم لگاتا ہے، کوئی جو ہے ایسا اچھا صابن استعمال کرتا ہے، کوئی فیس واش استعمال کرتا ہے، کوئی کریمیں یوز کرتا ہے۔ کہا ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے حدود کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کی حدود کا خیال کرتے ہوئے اپنے آپ کو سنوار کر رکھنا ہے۔ ہر چیز کو آپ استعمال کریں، کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ انسان کو کہا گیا کہ تمہاری اصل جو خوبصورتی ہے وہ تمہارے نیک اعمال ہیں، تمہارا کردار ہے، تمہاری اچھی سیرت ہے، لیکن ہر کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا، وہ بس اپنی ظاہری خوبصورتی کو نکھارنا چاہتا ہے، سنوارنا چاہتا ہے۔
حالانکہ اصل بات تو یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے اندر کی خوبصورتی کو مزین کرتے ہیں، اپنے دل کو، اپنے قلب کو، اپنے اندر کی جو ہے وہ دل کی جو کیفیتیں ہیں اس کو ہم گندگی سے، غلاظتوں سے پاک کرتے ہیں، اپنے کردار کو اچھا کرتے ہیں، تو ہمارے چہرے پر یا ہمارے اعمال میں یا ہماری شخصیت میں ایک الگ سا لک پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دنیا میں رہتے ہوئے ایک بظاہر ہماری خوبصورتی جو ہے یا ہمارا خوش لباس یا خوش نظر آنا ہمارے لیے ایک باڈی اسپرے یا ہم پرفیوم کا استعمال کر کے اپنے آپ کو خوشبوؤں کے ساتھ مہکاتے ہیں۔ ایک کسی بزرگ کا قول ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مہکانا چاہیں تو اس میں ہمارا بہترین کردار آ جاتا ہے، اور اگر ہمارا کردار بہترین ہو گیا تو ہمارے اندر سے خود بخود خوشبوئیں کی لپٹیں نکلیں گی جو اور سامنے والے کو مسحور کر دیں گی۔ لیکن کوئی اس طرف توجہ کم ہی دیتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہم دنیاوی لحاظ سے بات کرتے ہیں، اگر ہم خوبصورت بننا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو خوشبو میں بسانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کا ایک طریقہ مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، کہ مرد حضرات وہ خوشبو استعمال کریں، مرد حضرات وہ پرفیوم یا وہ باڈی اسپرے یا وہ عطر استعمال کریں کہ جس کا رنگ جو ہے وہ چھپا ہوا ہو اور اس کی خوشبو بہت ظاہر ہو، یعنی تیز ہو اس کی خوشبو۔ مرد حضرات ان خوشبوؤں کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے عیدین میں، یعنی عیدوں کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور جمعۃ المبارک میں، آپ نے فرمایا کہ یوم الجمعہ آتی کہ تم جمعے والے دن اپنے مردوں کو آپ نے حکم دیا کہ تم نہاؤ، دھو، غسل کرو، غسل صحت کرو، اور نہانے کے بعد اچھا خوبصورت اور وائٹ کلر کا لباس پہنو۔ اگر آپ کو وائٹ کلر کا لباس نہیں پسند تو آپ کوئی بھی اپنی پسند کا رنگ پہن سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو لباسوں میں ایک وائٹ کلر کا لباس، سفید کلر کا لباس بہت پسند تھا، اور آپ علیہ السلام اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آپ نے یہی حکم فرمایا کہ اگر تمہارے پاس یہ سہولت موجود ہو اور تم اس کو آسانی سے پا سکتے ہو تو مرد حضرات یوم الجمعہ اور یوم العید الفطر اور یوم العید الاضحیٰ وائٹ کپڑا، سفید لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر عیدوں میں عیدگاہ میں آئیں اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ مرد حضرات بھی برابر اور عورتیں بھی اپنے آپ کو خوشبوؤں کے اندر بسا سکتی ہیں، لیکن مردوں کے لیے شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی کہ وہ کسی بھی ٹائم لگا لیں یا کسی بھی حصے میں جا کر لگا لیں، یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھے ہوں کہ وہ اکیلے میں ہوں یا وہ سب کے ساتھ ہوں یا وہ گیدرنگ کے اندر ہوں یا وہ گھر سے باہر ہوں، گھر کے اندر ہوں، وہ ہر صورت میں کسی بھی طرح سے کہیں پر بھی وہ پرفیوم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن خواتین کو نبی علیہ السلام کا ایک حکم سناتی چلوں کہ خواتین کے لیے کچھ پابندی یہ عائد کر دی گئی کہ وہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، کہ عورتیں، خواتین، بچیاں، لڑکیاں وہ خوشبو استعمال کریں کہ جس کا رنگ جو ہے وہ ظاہر ہو، یعنی وہ تیز رنگ کی ہوں خوشبوئیں، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو، یعنی آپ کا خواتین کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا جو بھی باڈی اسپرے ہے یا خوشبو ہے یا کوئی بھی فیس واش ہے یا صابن ہے، جو بھی وہ خوشبو کی چیزیں استعمال کر رہی ہیں خواتین، بچیاں، لڑکیاں، تو وہ ایسی چیز استعمال کریں کہ جس کا رنگ تیز ہو اور خوشبو بہت ہلکی سی ہو، کہ بس انہوں نے ادھر لگایا، ادھر استعمال کرا اور ادھر وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ یعنی ایسی خوشبو ہرگز نہ استعمال کریں کہ جو ان کے اندر ہی بس جائے اور اتنی شدت کے ساتھ بسے کہ وہ اگر گھر سے باہر جائیں، عبایا بھی پہن لیں، چادر بھی لے لیں، نقاب بھی لگا لیں، لیکن وہ ان کی خوشبو ان کے اندر سے باہر نکل کر غیر محرم کی ناک کے اندر پہنچ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے تنبیہاً یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس کو تنبیہ کری، اس عورت کو، اس بچی کو، اس والدہ کو یا اس بیٹی کو یا اس بہن کو، کہ اگر کوئی بھی عورت ایسی خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے تو فہی
زانیۃ فہی زانیۃ، اللہ معاف کرتے استغفر اللہ، وہ زانیہ کے جو ہے وہ ایسے کاموں کے اندر آ جاتی ہے جو ایک زانیہ بدکار عورت کرتی ہے۔ کہا کہ اس عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً گھر کے اندر واپس لوٹے اور غسل جنابت کرے اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لے۔ تو ہم نے احتیاط کرنی ہے۔ اب بات رہی کہ خواتین یا نوعمر بچیاں یا لڑکیاں یا جوان بیٹیاں جب اپنے گھروں کے اندر رہتی ہیں تو وہ اپنے صرف اور صرف اپنے خاوندوں کے لیے جس قسم کی چاہیں، جس طرح کی چاہیں اور جیسے چاہیں وہ خوشبو کو استعمال کر سکتی ہیں اپنے کمرے کے اندر رہ کر، اپنی چاردیواری کے اندر رہ کر یا اپنے صرف گھر کے اندر رہ کر۔ وہ اگر آپ سیپریٹ رہتے ہیں، وہ خواتین یا وہ بچیاں یا وہ لڑکیاں جو شادی کے بعد سیپریٹ رہتی ہیں، کسی غیر محرم کا اس وقت ان کے گھر میں گزر نہیں ہے یا آنا جانا نہیں ہے، یا وہ اپنے آپ کو بند کر کے رہتی ہیں، تو آپ اس وقت اپنے خاوند کے لیے کس طرح کی جس وقت چاہے خوشبو استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ سیپریٹ نہیں ہیں، اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم کے ساتھ رہتی ہیں اور آپ اکیلے میں نہیں رہتی، تو پھر آپ کو ان حدود کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو صرف اپنے کمرے کی حد تک ہی اور اپنے خاوند کے سامنے ہی وہ خوشبو استعمال کرنی ہے۔ کیونکہ اگر ہم ان باتوں کا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے لیے اس میں بہت خیر ہو جائے گی اور ہمارے لیے اس میں برکتیں ہو جائیں گی، اور نبی علیہ السلام کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ اللہ کے محب اور اللہ کے پسندیدہ بندے اور بندیاں بن جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اس کوشش کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہماری ہر عمل کی اصلاح فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر اعضاء کو اپنے عذاب سے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ہر قول کو، ہر عمل کو اپنے لیے خالص فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو ہمارے استادوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے باقیات اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات صالحات بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اسلام کی حفاظت فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔